آپ دیکھ رہے ہیں سروج ٹی وی۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ زراعت، خوراک، پولٹری اور ڈیری کی خبریں آپ کو ملتی رہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ فیڈ کی وجہ سے پولٹری انڈسٹری مزید کن مشکلات کا شکار ہو گئی ہے۔ جی، فیڈ کے بیگ کی قیمت جو ہے وہ 7300 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ سال مارچ میں یہ فیڈ کا بیگ جو تھا 3300 روپے کا دستیاب تھا، اب یہ 7300 روپے کا دستیاب ہے، یعنی کہ 4000 روپے ایک بیگ کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، جو کہ فیڈ انڈسٹری سے وابستہ افراد کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث بن گیا ہے کہ 4000 روپیہ فیڈ کے بیگ کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اب جو 2 کلو کی مرغی 35 دنوں میں تیار ہوتی تھی وہ 45 دن میں تیار ہو رہی ہے۔ یعنی ایک طرف فیڈ کے بیگ کی قیمت میں 4000 روپے اضافہ ہوا ہے، تو دوسری طرف جو 2 کلو کی مرغی 35 دنوں میں تیار ہوتی تھی وہ اب 45 دنوں میں تیار ہو رہی ہے، اور انڈسٹری پر جو فیڈ کا اخراجات تھے وہ 65% تھے، یعنی کہ فارمر کے 65% اخراجات فیڈ سے متعلقہ تھے، جو بڑھ کر 85% ہو گئے ہیں۔ تو 3 بڑے اسباب ہیں جو اس پولٹری انڈسٹری کے لیے تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ ایک ہم نے بتایا فیڈ کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، 4000 روپے ایک بیگ میں بڑھ گیا ہے۔ دوسرا، ناقص فیڈ ہونے کی وجہ سے مرغی جو 35 دن میں تیار ہوتی تھی وہ 45 دن میں تیار ہو رہی ہے۔ 2 کلو کی مرغی 35 دن میں تیار ہوتی تھی، وہ 45 دن میں تیار ہو رہی ہے، تو 10 دن کے اخراجات فارمر کو اور بڑھ گئے ہیں۔ اور پولٹری انڈسٹری پر جو فیڈ کے اخراجات تھے وہ پہلے 65% ہوتے تھے کل اخراجات کا، اب وہ 85% ہو گئے ہیں۔ تو یہ فیڈ سے متعلقہ ایک نیا بحران، ایک نئی مشکل جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فیڈ کی قیمت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ ایک طرف فیڈ کی قیمت میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، تو دوسری طرف غیر معیاری فیڈ فراہم کی جا رہی ہے۔ غیر معیاری فیڈ کی وجہ سے جو مطلوبہ نتائج ہیں، مرغی کی تیاری ہے وہ نہیں ہو رہی وقت پر، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ 2 کلو کی مرغی 10 دن مزید لے رہی ہے، یہ کم از کم ہے 10 دن، اور کئی فارمر کا کہنا ہے کہ 13-14 دن بھی لے لیتی ہے۔ تو اس طرح فارمر کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، پیداواری لاگت ہے، وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور معاملات اس کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور اس کے براہ راست اثرات اینڈ یوزر پر پڑیں گے، یعنی کہ گوشت کے خریدار پہ پڑیں گے۔ مرغی کا گوشت مزید مہنگا ہوگا۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ ساری انڈسٹری تباہی کا شکار ہو رہی ہے۔ اور جیسے ہم نے بتایا کہ فیڈ جو ہے اس کے کل اخراجات جو تھے وہ تقریباً 65% انڈسٹری پہ، اب وہ 85% ہو گئے ہیں، یعنی کہ 20% اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تو باقی اخراجات اس کے علاوہ ہیں۔ پھر بجلی بڑھ رہی ہے، گیس بڑھ رہی ہے، لیکن کیونکہ آج ہم نے فیڈ کی بات کرنی ہے، نہ آج ہم گرینڈ پیرنٹ کی بات کریں گے، کیونکہ اس کے امپورٹ کرنے کے حوالے سے کہ وہ اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ ہالینڈ کی جو 4 کمپنیاں تھیں وہ ایک شخص نے خرید لی ہیں، یہ بھی کبھی بات کریں گے۔ لیکن آج ہم بتائیں گے فیڈ کی فراہمی کے حوالے سے کہ ایک طرف فیڈ کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف فیڈ جو ہے وہ ناقص ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ مرغی کے گوشت کی تیاری بر وقت نہیں ہو پا رہی، مرغی بر وقت پروان نہیں چڑھ رہی۔ تو فارمر جو ہے وہ سخت پریشان ہے کہ کس طرح یہ اس بحران پہ قابو پایا جائے، اور بہت سے فارمر جو ہے اس شعبے سے لا تعلق ہو گئے اور متبادل ذرائع آمدن تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ بحران جو ہے یہ دن بدن مزید سنگین ہو رہا ہے۔ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو عوام کو پھر مرغی کا سستا گوشت دستیاب نہیں ہو